السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا آخری ٹاپک پڑھیں گے، یعنی اسٹیٹس آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی ان ورلڈ اینڈ ان پاکستان، یعنی مشاورتی نفسیات کا اس وقت دنیا اور پاکستان میں کیا مقام ہے۔ جیسا کہ اس چیپٹر میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مشاورتی نفسیات یا کاؤنسلنگ سائیکالوجی ترقی یافتہ ممالک میں ایک ہائیلی ڈیولپڈ فیلڈ ہے، بہت ترقی یافتہ میدان ہے یہ، اور یہ APA یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا ڈویژن نمبر 17 ہے۔ کسی بھی علم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو اس کا تحقیقی پہلو ہوتا ہے، یعنی اس میں ریسرچ کی جاتی ہے، اور دوسرا اس کا اطلاقی پہلو ہوتا ہے، یعنی اس ریسرچ سے حاصل ہونے والی معلومات کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے۔ مشاورتی نفسیات میں بھی ریسرچ اور اپلائیڈ ورک دونوں شامل ہیں، اور یہ ریسرچ اور اپلائیڈ ورک بہت سارے ایریاز میں کیا جا رہا ہے۔ مثلاً ایک تو کاؤنسلنگ پروسیس اور اس کا آؤٹ کم، یعنی مشاورت جو کہ کلینک میں کی جاتی ہے جب کوئی شخص نفسیاتی مسائل یا زندگی کے عام مسائل کا شکار ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو تنہا حل نہیں کر سکتا اور اس کو کسی پروفیشنل کی ہیلپ لینی چاہیے جو اس کو مشورہ دے اور ڈیسیجن میکنگ میں اس کی ہیلپ کرے، تو وہ ایک مشاورتی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے۔ تو اس وقت ہزاروں مشاورتی ماہرین نفسیات پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نئے بننے والے مشاورتی ماہرین نفسیات کی سپرویژن اور ٹریننگ بھی کرتے ہیں، کیریئر کے معاملے میں بھی مشاورت کرتے ہیں، وہ ذہنی صحت کے فیلڈ میں اور نفسیاتی مسائل کا تدارک کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں، انسانوں کے ایسٹس اور اسٹرینگتھس یعنی ان کی خوبیوں اور ان کی طاقتوں کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، پرسن انوائرمنٹ انٹریکشنز یعنی انسان کی اس کے ماحول کے ساتھ انٹریکشن یا تعامل کو بہتر بناتے ہیں وغیرہ۔ دنیا بھر میں مشاورتی ماہرین نفسیات بہت مختلف قسم کی جگہوں پہ کام کرتے ہیں۔ وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ٹیچر، سپروائزرز، ریسرچر اور سروس پرووائڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ کچھ اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتے ہیں اور لوگوں کو کاؤنسلنگ یا مشاورت فراہم کرتے ہیں۔ وہ سائیکو تھراپی یا نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں، اسسمنٹ یعنی جائزے کا کام بھی کرتے ہیں، اور افراد کے علاوہ کپلز اور خاندانوں کو، گروپس کو اور آرگنائزیشنز یعنی تنظیموں کو بھی مشورے دیتے ہیں۔ کچھ مشاورتی ماہرین نفسیات ریٹائرمنٹ کے نزدیک لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ مشاورتی ماہرین نفسیات گروپ ورک کو بہتر بنانے کے لیے گروپ کے افراد کی مشاورت کرتے ہیں۔ مثلاً بڑے ادارے اور تنظیمیں جہاں بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو ایک گروپ ممبر کی شکل میں مل جل کر کام کرنا اور سکھاتے ہیں، اور کس طریقے سے گروپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جا سکتی ہے اور اس میں تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ایک مشاورتی ماہر نفسیات بننے کے لیے کتنے سال کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ زیادہ تر ملکوں میں یہ انڈر گریجویٹ اسٹڈی کے بعد 5 یا 6 سال کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کا اختتام PhD پر ہوتا ہے۔ 2017 کی ایک تحقیق کے مطابق کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو امریکہ میں ہیں، ان کی اوسط تنخواہ تقریباً $88,000 سالانہ تھی۔ مشاورتی نفسیات کے دنیا میں بہت سارے جرنلز پبلش ہوتے ہیں، اور یہ اس فیلڈ کی ترقی کی ایک علامت ہے۔ مثلاً جرنل آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی اور دا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ یہ امریکہ میں پبلش ہوتے ہیں، جبکہ یورپ میں جرنل آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی وغیرہ پبلش ہوتے ہیں۔ مشاورتی ماہرین نفسیات کس قسم کے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ وہ ڈیولپمنٹل یعنی نشو و نمائی بھی ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل یا ان کا تعلق ماحول سے بھی ہو سکتا ہے، اور کلچرل بھی ہو سکتے ہیں یعنی جن کا تعلق ثقافت سے ہو۔ مثال کے طور پر اسکول کی تعلیم اور کیریئر یعنی پیشے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ، کیریئر کے بارے میں فیصلہ کرنا، اور اسکول یا جاب یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہونے والے مسائل کو حل کرنا وغیرہ، ریلیشن شپ کے مسائل، لرننگ کے مسائل، اسٹریس کو مینیج کرنا، تنظیمی مسائل، جسمانی معذوری یا بیماریوں وغیرہ سے نپٹنا، پرسنل ایڈجسٹمنٹ، شناخت،
اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں مسائل، اور اس کے علاوہ نفسیاتی امراض۔ مشاورتی ماہرین نفسیات مندرجہ ذیل پروسیجر اور تکنیکیں استعمال کرتے ہیں: انفرادی یا خاندانی یا گروہی علاج اور مشاورت، کرائسس، آفات اور سانحات سے نپٹنا، تشخیص کے لیے جائزہ یعنی اسسمنٹ کرنا، ایسے پروگرام اور ورکشاپ شروع کرنا جس سے لوگوں ذہنی صحت، اسکول، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور کام کی جگہ پر ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں مدد دی جا سکے۔ تنظیموں کو مشورہ دینا، معاشرے کی بہتری اور تدارک کے لیے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں ان کی افادیت کو جانچنا، یعنی پروگرام ایویلویشن وغیرہ، یہ بھی مشاورتی ماہرین نفسیات کرتے ہیں۔ مشاورتی نفسیات کے طالب علموں کی ٹریننگ اور ان کی سپرویژن، نفسیاتی آزمائشوں کو بنانا یعنی ٹیسٹ کنسٹرکشن اور ان کی ویلیڈیشن یعنی افادیت کو جانچنا، سائنٹیفک انویسٹیگیشن یعنی سائنسی تحقیق کے لیے میتھڈالوجی یعنی طریقہ کار وضع کرنا۔ مشاورتی ماہرین نفسیات تمام عمر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت مختلف قسم کے مسائل میں مدد دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مشاورتی نفسیات کا پاکستان میں کیا مقام ہے۔ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سروسز کافی کم ہیں، اور خاص طور پر دور دراز کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر تو ڈاکٹرز بھی موجود نہیں ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو مشاورتی نفسیات کی تعداد بھی دیہاتوں اور شہروں دونوں جگہوں پر کافی کم ہے۔ لیکن پاکستان میں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں مشاورتی نفسیات کی دوسری شاخوں کی طرح مشاورتی نفسیات میں بھی اسپیشلائز کروانے کی سہولت موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس شعبے کو یا اس فیلڈ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو ہاسپٹلز وغیرہ میں یا مختلف اداروں میں یا اسکولوں میں یا جہاں کہیں بھی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مشاورتی نفسیات ماہر نفسیات کے لیے کسی قسم کی کوئی نوکریاں یا اسامیاں وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس فیلڈ میں کی طرف توجہ دے اور مشاورتی ماہرین نفسیات کو نوکریاں بھی دے اور مشاورتی نفسیات کے کورسز بھی زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں میں شروع کروائے۔ ابھی حال ہی میں UMT یعنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک 2 سال کا MS پروگرام شروع کیا ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں، جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنا یعنی اس لیول کا پروگرام ہے جو شروع ہوا ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام طالب علم جو اس کورس کو کرتے ہیں وہ کاؤنسلنگ کی تھیوری اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سے یعنی اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اچھے مشاورتی ماہر نفسیات بن کر یونیورسٹی سے نکلیں اور پھر ملک کے شہریوں کی خدمت کریں۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور اس طرح اس لیول کے جو ڈپلوماز یا MS کے پروگرامز ہیں یہ دوسری یونیورسٹیز میں بھی ہونے چاہیے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی قومی ادارہ نفسیات جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر واقع ہے، اس کی جو خدمات ہیں مشاورتی نفسیات کے معاملے میں یہ بھی قابل قدر ہیں۔ یہاں پر ایک کاؤنسلنگ سینٹر کھولا گیا ہے جو طالب علموں کی رہنمائی اور مشاورت کے لیے ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی جو ایک اوورآل کمی ہے اس کی وجہ سے بھی مشاورتی نفسیات کے میدان میں ترقی زیادہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک تو کلینکل سائیکالوجی کا آپ کو پتہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ ایک سٹگما اٹیچ ہے کہ اگر ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور شاید لوگ ہمیں پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے یا ہم پاگل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک مشاورتی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی بات ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سٹگما اٹیچ ہے۔ حالانکہ مشاورتی ماہر نفسیات تو نفسیاتی امراض کا علاج وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو شخص مشاورتی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں پریشانی کا شکار ہے اور وہ اس میں رہنمائی اور مشاورت لینا چاہتا ہے۔ تو تعلیم عام کر کے مشاورتی نفسیات کے میدان کو ترقی دی جا سکتی ہے۔